کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے، دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ اور توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں۔ پھر 40 دن خون کا قطرہ رہا، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، یعنی 40 دنوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ان کو فرمایا تھا کہ 40 دن روزے رکھو۔ انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40 دن ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بندے کے لیے، تو بزرگوں نے چلہ نکال لیا یہاں سے۔ چنانچہ خانقاہوں میں بھی مشائخ لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر چلہ لگوایا کیا کرتے تھے۔ وہ چلہ لگوانے کی بنیاد یہی تھی کہ 40 دنوں میں ایک بندے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بندہ 40 دن نیکی کی نیت کے ساتھ خانقاہ میں رہے گا تو اس کے اندر کا انسان بھی بدل جائے گا اور اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے کہ من اخلص للہ 40 ایاما، کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر سے حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسبت کے نور کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سالوں لگتے ہیں نسبت لینے کے لیے، مگر علماء کو سالوں نہیں لگتے، اس لیے کہ وہ تو سالوں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ چکے، سالوں تو وہ پہلے لگا چکے ہیں، اب ان کے لیے 40 دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم فرماتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس آ کر رہے، اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے تو تم میرا نام بدل دینا۔ اور یہیں سے لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت میں وقت لگانے کی ترتیب ہے نا وہ لی کہ چلہ لگاؤ یا 3 چلے لگاؤ یا زندگی لگاؤ، تو وہ چلے یہیں سے نکلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن کی یہ خوشخبریاں بتاتی ہیں کہ واقعی 40 دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایک لطیفے پہ کتنا مراقبہ کریں؟ بھئی ایک لطیفے پہ 40 منٹ کریں مراقبہ، ہر لطیفے پہ 40 منٹ کرتے کرتے پھر دیکھیں کیسے ذکر کی کیفیت نہیں ملتی۔ مراقبہ تو ہم کرتے ہیں 1 منٹ اور 2 منٹ،
اب 1 منٹ اور 2 منٹ روز پڑھنے والا بچہ تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا، ہم ولایت کے اس میدان میں 1-2 منٹ پڑھ کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں گے۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیے۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون بات کرنی چھوڑ دی، میں مصروف ہوں ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا، اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔
میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹھا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بدیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بدیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بدیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بدیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گی۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا چبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی دنیا میں جو آپ حقتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، تاکہ وہ بچہ اسم با مسمى بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کی، اور عجیب ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہتا ہے۔
یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہو؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ جتنی صفات ہے نا، جب صفات کی انتہا نہیں تو نام کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتائے، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے۔ تاہم 99 نام بہت معروف حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اس میں جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران ہی ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ ہر الگ الگ بھی کرتے جائیں، جو بچے گا وہ بھی بامعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اگر ایک اور لا بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر ایک اور نام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر حرف اسی ذات کی طرف کا ہے۔ اس نام میں نقطہ کا کوئی، جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند لگی تو نام میں بھی کوئی نقطہ ساتھ نہیں لگنے دیا۔ تو لبا کے لیے ایک علمی نقطہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ رہا۔ سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں طرف پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں۔ ایک یہ نام ایک انسان کی زندگی کے آخری نام۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے، تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ اور قرآن حضرات جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا، زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتح۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے سیکھتا ہے۔ آسان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور آسان کی انتہا اللہ کے لفظ سے۔ نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور نماز کی انتہا السلام علیکم اللہ کے نام پر۔ یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ ہاں ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں، اور اس میں ذات وہ تعلق کے لیے، تخلق باخلاق اللہ۔ تو باقی ناموں سے اپنے آپ کو مذکر کرو اخلاق سے،
لیکن جو اس میں جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے ذات کا نام، اس لیے آپ ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کروایا، صفاتی نام بھی استعمال کروایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، صرف اس میں جلالہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ آتا تو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر میرے پکارو، میں تجھے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے، اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، اس نام کی اتنی برکتیں سبحان اللہ۔ چنانچہ بسم اللہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا برکت ہے، تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا، تو عربی لفظ تو باہر چلنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت، اللہ کی برکت کے وہ سلمے بسم اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، حدیث مبارکہ میں دعا آئی بسم اللہ علی برکت اللہ، سواری پہ بیٹھنا ہو تو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا طلباء کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، دو لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو خود سے راستے کے رکھے گا۔ تو بدلوں کے دنیا کے طوفان سے حفاظت اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے برتن سے انسان کی حفاظت۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا۔ کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں عطا فرما دیا، جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں عطا فرما دیا، اور پھر اس سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرما دیا، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے حرف بان، اور بار معنی ہوتے جوڑنا۔ گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لبا یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ اس قدر خوبصورت تھا۔ حدیث مبارکہ ہے لا المستعان حتی یبعد بالقبط اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو محدثین نے لکھا اس کا مطلب کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے، اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی، تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کی زندگی میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، مگر اس کو یہ حکم ہے کہ اگر تم
میری مخلوق میں سے کسی کی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا، اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کرے گا۔ گویا اللہ طلب ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑتا۔ اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے۔ اس نام کے ذریعے سے بیوی حلال۔ آپ غور کریں، ایک بچی ایک بچہ دونوں آپس میں غیر محرم ہے، آپ اٹھا کے دیکھنا حرام، مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ کا نام اتنا پیارا کہ جس نام کی برکت سے رشتہ جڑا، جو غیر محرم تھی ایک نظر ڈالنا حرام تھا، اب وہ زندگی کی ساتھی تب اپنوں سے بڑی پتنی بن گئی۔ اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال۔ بکری کو ذبح کرنا چاہے تو فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ۔ اللہ کا نام اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اللہ کا نام جس پر پڑھا جائے تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے۔ جابر بن عبداللہ بیان اور حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے کہ شیطان بہت زیادہ روتا تو رہتا ہی ہے نیکوں کے آواز دیکھ کے، مگر 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت زیادہ رویا۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا فَسُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اور وہ فرشتوں کو جماعت سے جدا ہوا، اس وقت بہت زیادہ رویا۔ دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آیا۔ اور حدیث کا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا تو اتنی برکت صورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں متعین وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا اللہ کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے۔ طلباء کے لیے ذرا متوجہ ہو، فرمایا فما ذکر الجسم فی قلیل الا کثر، یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ وقت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ ولا عند خوف الا ازالہ، خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے۔ ولا عند کرب الا کشفہ، پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ولا عند ہم و غم الا فرجہ، ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ولا عند ضیق الا وسع، تنگی کی حالت میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا کروا دیتے ہیں۔ ولا تعلق به ضعیف الا طال فی قبہ، اور کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کبھی بنا دیتے ہیں۔ ولا دلیل الا انالہ العزہ، اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ کو بھی عزت فرما دیتے ہیں۔ ولا فقیر الا اصاہ غنیہ، فقیر اگر اس نام سے کثرت سے لیتا ہے اللہ کو غنی بنا دیتے ہیں۔ ولا مستوحش الا آتشہ، پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں۔ ولا مغلوب الا ایدہ ونصرہ،
مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ولا مضطر الا کشف ضرہ، مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس طرح کو دور فرماتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَهُوَ اسْمُ الَّذِي تَكَشَّفَ بِهِ الْكُرُبَاتِ وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتِ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعْوَاتِ، یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَتُقَاضُ بِهِ الْأَثَرَاتِ، لغزش موت ہوتی ہے۔ وَتُسْتَبْقَوْ بِهِ السَّيِّئَاتِ، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتِ، یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وَالْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم۔ وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ، اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ أُرسِلَتِ الرُّسُلُ، رسول جس کی نام کے ساتھ بھیجے گئے۔ وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعُ، شریعتیں نازل ہوئی۔ وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ إِلَى السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ، یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی۔ تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورت ہے سورہ مجادلہ، ہر آیت میں اللہ کی عزت کا نام، اتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام، اور پھر بعض آیات ایسی ان میں ایک مرتبہ کا نام، بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام، اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی کی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والا۔ اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا تھا کرتے دیکھیں اور وہ کہنے کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکالا، یا کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام سے پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ اس کو ایسا دے دیتے ہیں جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب در قریب آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے،
تو اس وقت وہ کہنے لگا نہیں یاتمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں تو سامنے فرمایا اللہ، اس لفظ کا لینا تھا کہ اس پتے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی، کتنا تھا کاپا نا۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے محسن ہیں۔ تو اللہ اور عزت کے نام کے اندر برکت ہے، اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی، جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں۔ اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند، وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا۔ تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ وہاں کتنا روب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے، اس میں ایک بڑے میاں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا نا تجھے کون بچائے گا، تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گرے۔ اس لفظ کے اندر برکت ہے۔ چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ایسی ان کی زبان میں تاثیر، دوسرے کے دل میں ایسے اللہ کا لفظ اتر جائے۔ حضرت احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر کے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین۔ اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتے ہیں نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا۔ اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسم ربه اللہ کا۔ ایک جگہ فرمایا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ ایچ شیری ہسنا، شیر و شکر میں شود جان نرم تبا، یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہوتا ہے۔
اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر بٹھا سکتا ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ وائسی سامی نشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ ابو الحسن حرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک طلاق پر آئے خوب علی سینا، تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، فضائل بیان کیے، اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے، اور وہ عقلی انسان تھا۔ مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ حضرت نے فرمایا اے خر تو چیلانی، گدے کو یہ کیا بات؟ اب جب بھری مجلس میں گدا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو حضرت نے پوچھا بھائی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی، کیا اللہ کا لفظ انسان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے، مٹھاپ کا نام لو، کھٹاپ کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے۔ تو اگر اچار، کھٹاپ اور مٹھاپ کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جب وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے۔ ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ موڑا پہ میں کھانا کھاؤں، اب دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی، کیا ماں بیٹھی رہتی ہے؟ ایسے جیسے بجلی اس کے جسم میں آ گئی، اسی وقت اٹھتی ہے میرے بچے نے مجھے پکارا۔ تو اگر امی کا لفظ بولنے سے ماں متوجہ ہوتی ہے تو مومن جب محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے خالق الملک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔